تو مرنے کے بعد ہمارے لیے ہوگی۔ اس لیے بھائی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ چونکہ ہماری جو نسبت لگی ہوئی ہے وہ وارث نبی کی لگی ہوئی ہے، لہذا انبیاء کرام کا امتیاز اور اختصاص یہ رہا ہے کہ ان کے اندر اخلاص اعلیٰ درجے کا ہوتا تھا، بلکہ وہ اخلاص کے پہاڑ ہوتے تھے۔ وہ ہم کو بھی کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہم سب کو نصیب فرما دے، اخلاص۔ لیکن بھائی ایک بات ہے، اخلاص کتابوں سے نہیں آتا۔ اگر یہ چیز کتابوں سے آ جاتی تو بات بن جاتی، سب مل جاتے اس کے اندر۔ اخلاص تو جب ہی ملے گا جب مخلصین سے ربط رہے گا ہمارا، اہل اخلاص کے پاس بیٹھیں گے جا کر کے اور ان کے رابطے میں رہیں گے تو یہ نعمت اللہ پاک ہم سب کو عطا فرما دے گا، اور ایسی اللہ یہ نعمت نصیب فرما دے گا کہ پھر کھانا پینا اور طبعی اعمال میں بھی نیت کی فکر ہم کو ہو جائے گی۔ ہمارے استاد تھے، ہمارے مربی بھی رہے، عارف باللہ حضرت قاری امیر حسن صاحب جو اللہ برکتہ گورکھپور آنا جانا حضرت کے بھی رہا کرتا تھا۔ حضرت سے کئی بار سنا، فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کھانا کھایا کرو تو نیت درست کر لیا کرو۔ اب کھانا کھانے میں کیا نیت کرنا، بھوک لگی ہوئی ہے، اب ظاہر ہے پیٹ کہاں ادا کر رہے ہیں، فرمائے نہیں، تقوی علی الطاعت کی نیت کر لیا کرو کہ اللہ یہ جو کھا رہے ہیں اس سے جو توانائی پیدا ہوگی وہ آپ کے دین میں اور آپ کی طاعت میں استعمال کریں گے، یہ نیت ہو گئی، کام بن جائے گا اس کے اندر۔ اس لیے بھائی ہم سب لوگوں کو اس کی فکر کرنا چاہیے۔ مجھے یاد آیا حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کو ایک مرتبہ خیال یہ پیدا ہوا کہ اللہ کی توفیق سے کام تو بہت ہو رہا ہے، تھوڑا اپنا جائزہ لیں ہم کہ یہ سارے کام جو کر رہے ہیں یہ کام کس کے لیے کر رہے ہیں۔ حضرت تھانوی جیسا آدمی جس اللہ پاک نے بڑا کام لے لیا، اور مجھے خود خیال پیدا ہوا کہ مرتبہ اپنا جائزہ لے لیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ہمارے بڑے اپنی اصلاح کے سلسلے میں کبھی مستغنی نہیں رہے، ہمیشہ ان کو فکر لگی رہی کہ ہمارے اندر جو ہے کوئی کمی نہ آنے پائے، کوئی جو ہے نہ پیدا ہونے پائے، کوئی فکر رہی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک ہفتے تک میں نے اپنے سارے اعمال کا جائزہ لیا تو الحمدللہ کوئی عمل ہمارا ایسا نہیں ملا ہم کو کہ اس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے، گرفت ہو جائے۔ سارے اعمال کے سلسلے میں یہ رہا کہ سب سنت و شریعت کے مطابق اور اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے بھائی ایک گزارش جو میں نے اس وقت میں کی ہے وہ یہ کہ اخلاص، اللہ کے لیے کام کرنا، اللہ کو راضی کرنے کی کرنا، اللہ پاک اس کی فکر ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور بھائی دیکھو موٹی سی بات ہے، آپ حضرات سے تو کہنے کے زیادہ وہ نہیں میری پڑ رہی ہے۔ دیکھیے ہم لوگ تعمیر کے لیے معمار کو لاتے ہیں، تو آپ بتائیے معمار جو ہے وہ جو تعمیر کرتا ہے وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو جس نے اس کو لا کے رکھا اس کے لیے کرتا ہے۔ تو جیسے معمار تعمیر کر رہا ہے مالک کی مرضی کے مطابق، اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بھی اس کی فکر کرنا چاہیے کہ ہم بھی جو کام کر رہے ہیں اپنے مالک کے لیے کریں گا۔ ہم دوسروں کی اگر کام کر رہے ہیں تو بات خراب بن جائے گی اس میں۔ تو ایک گزارش تو یہ کرنا تھی کہ ہم سب لوگوں کو اللہ پاک یہ نعمت نصیب فرما دے کہ ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو جائے اور اس کی ہم فکر کریں۔ دوسری چیز جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا امتیاز رہا ہے وہ استغنا۔ استغنا اللہ سے نہیں تو ایاک نستعین تو بار بار پڑھتے ہیں اللہ ہم محتاج ہمیں، استغنا رہے مخلوق سے، یعنی مخلوق پر نظر نہ رہے، نظر ہماری خالق کی طرف ہے۔ جتنا ہم استغنا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے اعتبار سے ہمارے ساتھ خیر کا، برکتوں کا اللہ پاک فیصلہ فرمائے گا۔ جن بزرگوں کی زیارت ہوئی ہے، ان کی خدمت کرنے کا موقع ملا، کچھ سے لے نہیں پائے لیکن ان کو دیکھا کرتے تھے، استغنا کس قدر ان لوگوں کے اندر تھا کہ مخلوق سے بالکل ہٹ کر کے خالق کی طرف نظر ان کی رہا کرتی تھی۔ اور بھائی ہم لوگ مدرسے والے لوگ ہیں تو مدرسے والے لوگوں کے تعلق سے ایک بات یاد آ رہی ہے۔ شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا زکریا علیہ الرحمٰن نے ایک موقع پر مظاہر علوم سہارنپور کے اساتذہ سے ایک بات کہی تھی، چونکہ حضرت شورا میں بیٹھتے تھے
تو مدرسین کہا کرتے تھے حضرت سے کہ تنخواہ کے لیے اور اس کے لیے، تو حضرت فرمایا کرتے تھے بھائی کہ نوزواں جو ہوتے ہیں، ناظم جو ہوتا ہے، فرمایا اس کے قبضے میں کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کا سارا معاملہ وہاں سے ہوتا ہے، اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے تب جا کر کے کام ہوتا ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے ناظم سے کہنے کے بجائے ناظم کا دل کس کے قبضے میں ہے اس سے کہو، وہ اس سے مانگو، انشاءاللہ جب اس سے مانگیں گے تو پھر اللہ پاک جو ہے عطا فرما دے گا اس کے اندر۔ اس طرح اس استغنا ہو جائے اس کے اندر۔ آپ حضرات کے سامنے اس کو دہرانے میں ذرا سا وہ ہو رہا ہے، قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی اس خصوصیت کو نبیوں کے ذریعے سے خود کہلوایا گیا، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی اللہ۔ سورہ شعراء میں نامعلوم کئی نبیوں کا مسلسل تذکرہ چلا اور اس کو ذکر فرمایا۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہم کم سے کم نقل اتارنے کے لیے ظاہری طور پر استغنا کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کی برکت سے حقیقتاً استغنا پیدا کر دے گا، اور جب استغنا کی ہوگا تو اللہ دیکھ رہا ہے، لہذا دوسرے راستے سے اللہ جو ہے اس ضرورت کو پورا کر دے گا۔ حضرت والا کیا دیکھا کہ بعض اوقات بڑی لمبی لمبی رقمیں پیش کی گئی، فرمایا کہ بھائی ایک تو خود میرے سامنے سفر میں تھے ہم لوگ، اور ایک اب ہم لوگوں کیا مخلص کی پہچان دوسری ہے اور بزرگوں کیا مخلصین کی پہچان دوسری ہے۔ بظاہر مخلص تھے وہ، اور جو میزبان بھی تھے حضرت کی وہ بڑے لوگوں میں تھے، جیسے آپ حضرات بیٹھے ہوئے حضرت اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، وہ پیروں کے پاس آ کے بیٹھ گئے، میں وہی ناشتہ کر رہا تھا، میں دیکھ بھی رہا تھا، ایک لمبی رقم دے کر کے آئے، حضرت فرمایا کہ بھائی میری تمہاری پہلی ملاقات ہے، اور ہدیے کا مطلب تو ہوتا ہے کہ محبت کی بنیاد پر دیا جائے، اور ابھی تو پہلی ملاقات ہے، محبت کے کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کہ نہیں۔ انہوں نے بہت وہ کچھ کیا، فرمایا کہ نہیں سن۔ پھر کہا حضرت کہ اس کو مدرسے کے لیے لے لیجیے، فرمایا کہ مدرسے کے دینا ہے تو تم خود بھیج دو، میری ذریعے بھیجنے کی کیا ضرورت پڑے گی، اور وہ بالکل خاموش۔ لیکن ہوا کیا، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ادھر انکار کیا، اللہ پاک دوسرے راستے سے پھر ضرورت کو پورا فرما دے، کبھی ایسا نہ ہو کوئی ضرورت رکی اس کے اندر۔ اس لیے بھائی ہم لوگ اتنا استغنا نہیں کر سکتے، کچھ تھوڑا بہت تو کرنا ہی چاہیے ہم لوگوں کو۔ اللہ پاک نے علم کی اور دین کی جو نعمت نصیب فرمائی ہے وہ تو ظاہر ہے دوسروں کے پاس تو نہیں ہے، لہذا اس نعمت کی قدردانی یہی ہے استغنا۔ مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات نے پڑھا بھی ہوگا، حضرت حکیم الامت کو نواب ڈھاکہ نے بلایا تھا، ڈھاکہ کے نواب صاحب نے حضرت تھانوی کو بلایا تھا، حضرت بڑی اس کے بعد حضرت نے منظوری دے دی کہ آئیں گے۔ جب کلکتے پہنچے ہیں تو حضرت کا آدمی لینے کے لیے آیا، وہ حضرت تھانوی کے مقام و مرتبے کو کیا جائے تو نواب صاحب کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ سمجھا یہ عام مولوی ہے، تو اس کے منہ سے کچھ ایسا جملہ نکل گیا جس کا مطلب یہ تھا کہ پیاسا جو ہے وہ کنویں کے پاس جا رہی، میں اپنی تعبیر ہے، اس وقت الفاظ کیا کہے، بس حضرت تھانوی علیہ رحمہ، حضرت تھانوی تھے، فرمایا کہ نہیں اب ڈھاکہ نہیں جانے، اور یوں فرمایا کہ بقدر ضرورت اللہ پاک نے دنیا مجھ کو دے رکھی ہے، لیکن نواب صاحب کو میری ضرورت ہے، اس لیے کہ میرے پاس اللہ نے جو دین کا علم دیا ہے نواب صاحب کے پاس نہیں ہے وہ۔ جو نواب ڈھاکہ کو معلوم ہوا، جسے کہتے ہیں ان کے پیروں سے زمین نکل گئی کہ اتنی خوشحال بات تیار ہوئے اور کلکتے تک آئے اور حضرت چلے گئے، تو بہت معذرت کی، بہت کچھ کہا، فرمایا نہیں ابھی سفر میں نہیں آؤں گا، پھر آؤں گا، تشریف نہیں لے گئے تھا۔ اور حضرت کی استغنا کا حال یہ تھا، نواب ڈھاکہ نے جس وقت بیعت ہونے کی درخواست کی حضرت سے، تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بھائی ایسے کو بیعت کرنا چاہیے کہ اس سے اگر یہ نہ کہہ سکے کہ تم نالائق ہو تو کم سے کم اتنا تو کہہ سکے کہ تمہاری حرکتیں نالائقوں والی ہیں، اگر اتنا بھی نہ کہہ پائے تو ایسے کو مرید نہیں کرنا چاہیے، فرمایا تم کسی اور سے تعلق پیدا کر لو، تم مجھ سے مرید مت ہو۔
یہ ہمارے بڑوں نے استغنا کی شکلیں اختیار کی ہیں. تو بھائی دوسری چیز اللہ مجھے بھی دے, آپ کو بھی دے. سنانے کے مطلب نہیں کہ ہم ہیں, ہم بھی اسی میں شامل ہیں, ہم بھی بیمار ہیں اس کے کہ اللہ پاک استغنا عطا فرما دے. اپنے اس کا اللہ سے استغنا نہیں, مخلوق سے استغنا ہو جائے ہمارا. تو ایک چیز عرض کی ہم نے آپ کے سامنے, اخلاص ہو. دوسری چیز عرض کیا استغنا ہو. اور تیسری چیز ہے انابت اللہ. اس میں کمی ہو رہی ہے. ہمارا جو طبقہ ہے وہ انابت اللہ کے سلسلے میں جیسی اس کی فکر چاہیے اس میں کمی ہو رہی ہے. ہمارے سارے کام جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس میں جان, اس میں قبولیت, اللہ کا فضل اور عنایتیں جبھی متوجہ ہوں گی جب رونا دھونا ہوگا, ان کے سامنے گڑ گڑانا ہوگا, آہذاری ہونا کرنا. ہمارے جتنے اکابر ہیں سب کے یہاں یہ چیز ملے گی انابت اللہ کی. دو اکابر ہمارے ایسے تھے کہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر کسی کو اللہ سے لینا چاہتا ہے تو ان دونوں سے سیکھے لینے کا طریقہ. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ اور شیخ الاسلام حضرت مدنی علیہ الرحمہ, ان لوگوں کے ہاں رات میں جب لوگ روتے تھے ایسا معلوم سے پٹ رہا ہو بچہ, اتنا روتے تھے. ہم اتنا نہیں کر سکتے لیکن کچھ وقت تو نکالنا ہی چاہیے ہمیں کہ ہم وہاں اللہ سے ہمارا رجوع ہو, اللہ کے سامنے رونا دھونا ہو. یہ میں نے باتیں عرض کی جو ہماری اپنی ذات سے متعلق تھی. ایک ذمہ داری ہماری اور بھی ہے. وہ ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم جس علاقے میں بھی رہ رہے ہوں ہم اپنے اس علاقے والوں کی دینی اعتبار سے فکر کریں کہ ہماری ذات سے ان کو دینی نفع پہنچے. آج کل خاص طور سے ہماری جو موجودہ نسل آ رہی ہے, چاہے بچوں کی ہو چاہے بچیوں کی ہو, دینی اعتبار سے انتہائی خطرناک حالات پیدا ہو رہے ہیں. ان خطرناک حالات میں ان اپنی آنے والی نسلوں کا دینی اعتبار سے, عقیدے کے اعتبار سے تحفظ کرنا, اس کے لیے فکریں کرنا اور ان کو عقیدے کے اعتبار سے پختہ کرنا, ان کا ذہن دینی بنانا, بھائی یہ ذمہ داری ہماری ہے. اگر ہم نے اس سلسلے میں کوتاہی کی تو یہ ہمارا مجرمانہ عمل ہو جائے گا. ہمیں فکر کرنا چاہیے, انفرادی بھی فکر ہو, اجتماعی بھی فکر ہو, مشوروں کے ساتھ بھی ہم فکر کریں کہ کس طریقے سے ہماری جو نسل آ رہی ہے ان کا دینی اعتبار سے ان کا تحفظ ہو سکے. کیونکہ جو منظم طریقے پر دین سے دور کرنے کے لیے جو تدبیریں ممکن ہو سکتی وہ سب ہو رہی ہیں, لیکن اس کے سد باب کے لیے اس انداز پر محنت ہم نہ کر پا رہے ہیں, نہ ہم فکر کر رہے ہیں. اصل یہ کہ ذمہ داری جیسا محسوس ہونا چاہیے وہ ہم کر نہیں پا رہے ہیں. اس کی طرف دھیان دینا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں, اپنے اپنے حلقوں میں نوجوان, چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں, ان کی طرف ہم توجہ دیں اور ان کو دینی اعتبار سے مضبوط اور پختہ بنانے کی ہم فکریں کریں. یہ بھی ہم سب کی ذمہ داریوں میں ہمارے فرائض کے اندر. ہمارے بہت سارے ساتھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مدرسے میں پڑھا رہے ہیں پر جو بچے ہمارے پاس موجود ہیں بس ساری ذمہ داری ہماری انہی حد تک ہے. یہ نہیں, ٹھیک ہے جو بچے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں ہم ان کی بھی فکر کریں گے, اسی کے ساتھ میں جس علاقے میں, جس محلے میں, جس بستی میں ہم رہ رہے ہیں وہاں بھی ہمیں اس بات کی فکر کرنا ہے کہ دینی اعتبار سے کوئی چیز تشویش والی اگر ہو رہی ہے اور کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو نقصان دہ ہے تو اس کی تدبیر سد باب کی اور آپ کو بھی وہاں سے الحمد للہ.